نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے نہایت اعزاز کی بات ہے کہ مجھ ایسے ناچیز کو آج یہاں سرگودہ 19 بلاک میں آپ لوگوں کے سامنے تحفظ ختم نبوت اور ناموس صحابہ کے عنوان سے ہونے والی اس کانفرنس میں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا ہے۔ حضرات گرامی قدر، تحفظ ختم نبوت کہ اس عنوان پر کیا بات کی جائے کہ اللہ رب العزت نے خود کلام مجید میں ارشاد فرما دیا کہ میں نے ابھی سورج چاند ستارے کو روشنی عطا نہیں کی تھی، تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سن لو میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا ہوں، تاج نبوت کو عطا کرنے والا ہوں، حلت نبوت کو اڑھانے والا ہوں، مگر سن لو فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون کہ پھر آمنہ کے لال کے آ جانے کے بعد جس کسی نے اپنی بات کو کیا اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے گا۔ اور ساتھیوں، ختم نبوت کو کیوں کر بیان کیا جائے کہ معراج کی رات ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے آقائے کائنات جب مسجد اقصیٰ پہنچے، جبرائیل امین آپ کے ہمراہ، آپ نے وہاں بہت سے نورانی اور خوبصورت چہرے والوں کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل سے استفسار کو کیا، سوال کو کیا، جبرائیل یہ خوبصورت اور نورانی چہرے والے کون لوگ آئے ہوئے؟ جبرائیل آپ نے جواب دیا آقا آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء آئے ہوئے۔ جبرائیل یہ یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے؟ آقا یہ یہاں پر نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے۔ جبرائیل یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ آقا انہیں اپنے امام کا انتظار ہے۔ جبرائیل ان کا امام کون ہے؟ جبرائیل امین نے آقا کائنات کو کاندھا اقدس سے پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ ساتھیوں، اور اس بات پر مہر کو لگا دیا گیا کہ آپ 1,24,000 انبیاء، آپ کے اوپر نبوت کو ختم کر دیا گیا، اور اس بات پر بھی مہر کو لگا دیا گیا کہ آپ کے آ جانے کے بعد کوئی جھوٹا لعین مکار تو آ سکتا ہے پر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور ساتھیوں، میں آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کو رکھنے والا کہ آپ کے آ جانے کے بعد اگر کوئی نبی اپنی بات کو کرے تو اللہ کلام مجید میں اس بات کو ارشاد فرما رہے کہ اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے گا۔ اور پھر کوئی آقائے کائنات کے آ جانے کے بعد، آپ کی حدیث کے آ جانے کے بعد، آپ کے حکم کے آ جانے کے بعد، آپ کے فتوے کے آ جانے کے بعد یہ بات کہے آقا کی بات تو ٹھیک ہے، میں اپنے شیخ کی رائے کو کیا کہوں، اپنے مفتی کے فتوے کو کیا کہوں، اپنے امام کے قول کو کیا کہوں؟ تو ساتھیوں، آپ کی ایسے شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اگر کوئی نبی ہو فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
وہ تو آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد اگر اپنی بات کو کرے اس کا نام دفتر نبوت سے خارج کر دیا جائے، اور پھر جب آپ کی بات کے آ جانے کے بعد، آپ کی حدیث کے آ جانے کے بعد یہ بات کہتا پھرے آپ کی حدیث ٹھیک، میں اپنے شیخ کی بات کو کیا کہوں، مفتی کے فتوے کو کیا کہوں، امام کے قول کو کیا کہوں۔ ساتھیوں، اسی بات کو آج ہم سرگودا میں بتلانے کے لیے آئے، ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ اللہ کی قسم آج کے اس گئے گزرے دور میں ختم نبوت کے اگر کوئی صحیح رکھوالے ہیں تو تم ہو۔ ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، سن لو، اہل حدیث اس کے سر کا مالک عرش کا خدا، اہل حدیث اس کے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ، اہل حدیث کے سر کو اگر جھکانا ہے یا رب کا قرآن لے آؤ، کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ، اہل حدیث کی گردن کو جھکا ہوا پاؤ گے۔ اور بابا شہید کے الفاظ میں آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آپ کے قول کے ہوتے ہوئے بات کرو، کسی ایرے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نتھو ہیرے کی مان لو، رب کعبہ کی قسم ہے اہل حدیث کے بیٹے کی گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ جفا کی تیگ سے، جفا کی تیگ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ یہی وہ دعوت ہے جسے دیتے ہوئے ہمارے اسلاف اپنی زندگیوں میں صرف کیا، آقا کی عقیدت کے، آپ کی محبت کے نعروں کو صرف دعوت تک نہیں لگایا بلکہ رب کے قرآن کے لیے، نبی کے فرمان کے لیے آپ کی محبت کو عملی طور پر ثابت کر دیا۔ صرف نعرہ نہیں لگایا، دعویٰ نہیں کیا، بلکہ عملی طور پر حلت شہادت کوڑ کر اس بات کو ثابت کر دیا، جس دھڑ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ نعرہ تکبیر، اور ابھی شہید اسلام علامہ احسان علی تقریر سے پہلے بھائی نے نعرہ لگایا، ابھی میرے بزرگ نعرے کو لگا رہے، شہید اسلام احسان الہی ظہیر زندہ باد۔ ساتھیوں، آج لگ بھگ 36 برس 37 برس بیت جانے کے باوجود علامہ شہید ہمارے دلوں میں دھڑکن بن کے دھڑک رہے، ہمارے جسم میں لہو بن کے دوڑ رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ساری زندگی علامہ شہید باطل نظاموں کے خلاف اعلان بغاوت کرتے رہے۔ یہ علامہ شہید کے مشہور و معروف الفاظ تھے، کائنات کے باسیوں سن لو، اہل حدیث اور باغی دو مترادف لغات ہیں، دو ہم معنی الفاظ ہیں۔ اہل حدیث باغی، یحییٰ کا بھی باغی، ایوب کا بھی باغی، بھٹو کا بھی باغی، ضیاء الحق کا بھی باغی، اور آج سرگودا میں علامہ شہید کے روحانی اور جسمانی بیٹے آئے ہوئے علامہ شہید کے الفاظ کو آگے بڑھانے کے لیے اس نعرہ رستہ حیض کو لگانے کے لیے آئے۔ سن لو، ہم باغی،
خانزادوں کے بھی باغی، سرداروں کے بھی باغی، جاگیرداروں کے بھی باغی، روشن خیالی کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینے والے عمران خان نیازی کے بھی باغی، درباروں پر سجدہ کرنے والے قبر پرست سیاستدانوں کے بھی باغی۔ وفا اگر ہماری کسی کے لیے ہے یا رب کے قرآن کے لیے ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کے لیے ہے۔ اور ساتھیو، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کا نظریہ ہے۔ بابا شہید ساری زندگی اس بات کا اعلان کرتے رہے، اسی مشن کو، اسی اپنے اسلاف کی روایات کو، اسی حوصلے کو، اسی زمزمے کو، اسی تنتنے کو، اسی ہمہمے کو، اسی جذبے کو، اسی جوش کو اپنے دلوں میں لیے ہوئے آپ کے سامنے اس بات کو بیان کرنے کے لیے آئے۔ کائنات کے باسیوں سن لو، ہم تمہیں علامہ احسان الہی ظہیر اس کی منقبت کی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے، کسی اپنے بڑے کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم کائنات کے باسیوں کو یا رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے محبتوں کو عملی طور پر ان کا ثبوت دیا۔ ہم نے نعروں کو نہیں لگایا، دعووں کو نہیں کیا۔ تمام مسالک کے لوگ آقا سے عقیدت کا اعلان کرنے والے، آقا سے محبت کو بیان کرنے والے، آقا کی عقیدت کے دعوے دار، آقا کی محبت کے دعوے دار، محبت کے نام پر ایسے ایسے بیہودہ کاموں کو ماضی قریب میں چند روز پہلے ربیع الاول کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا، آقا کی عقیدت کے نام پر، آپ کی محبت کے نام پر رنگ رلیوں کو منایا گیا، بازاروں کو سجایا گیا، ڈھول ڈھمکوں کو بجایا گیا، بھنگڑے ڈالے گئے، ڈھولک کی تاپ پر رقص کیا گیا، فحش بیہودہ گانوں کی دھنوں پر آقا کائنات کے نام نابی کو لیا گیا، پھر دعوی محبت بھی کیا گیا۔ آؤ آقا کائنات کی زندگی کی بات کرتے ہیں، 40 سال کی بات نہیں کرتے، بات کی بات کرتے ہیں۔ 13 سالہ مکی، 10 سالہ مدنی، اس دور کی بات کرتے ہیں۔ 23 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آمینہ کے لال کی زندگی میں آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اور آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سیدنا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال آپ کی خلافت قائم رہی۔ 2 مرتبہ آپ کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اور آپ کے چلے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 مرتبہ آپ کی زندگی میں بھی ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اور آپ کے چلے جانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 مرتبہ آپ کی زندگی میں بھی ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ اور آپ کے جانے کے بعد علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 مرتبہ آپ کی زندگی میں بھی ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ اور آپ کے بعد سیدنا حسن آپ کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ 1 مرتبہ آپ کی زندگی میں بھی آیا۔ اور ساتھیوں، جس طرح تم کہتے ہو، جس طرح تم مناتے ہو، جس طرح آپ ربیع الاول کے مہینے کو مناتے ہو، اللہ کی قسم ان سب کے سب
جلیل القدر اصحاب نے ربیع الاول کا مہینہ ان کی زندگیوں میں آیا. اگر الزام دینا ہے ابو بکر کو دو, عمر کو دو, عثمان کو دو, علی کو دو, حسن و حسین کو دو. ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو, ہم سے کیوں گلا کرتے ہو؟ اللہ کی قسم کل قیامت کا دن ہوگا, ربیع الاول کا مہینے کو جس طرح تم کہتے ہو اس کو نہ منانے کے جرم میں ہم تم کو ابو بکر کی صف میں کھڑے نظر آئیں گے, عمر کی صف میں کھڑے نظر آئیں گے, عثمان کی صف میں کھڑے نظر آئیں گے, علی المرتضیٰ کی صف میں کھڑے نظر آئیں گے. یہ کیسی محبت ہے؟ دعوی محبت. اور کس طرح فحاشی کے اور عریانی کے کاموں کو انجام دیتے ہو اور دعوی محبت کرتے ہو. اللہ کی قسم اگر ابو بکر کی صف میں کھڑے ہونا, عمر کی صف میں کھڑے ہونا, ذوالنورین کی صف میں کھڑے ہونا, علی المرتضیٰ کی صف میں کھڑے ہونا اگر یہ جرم ہے تو ہم اہل حدیث ایک جرم ایک بار نہیں 1000 مرتبہ کرتے رہیں گے. یہ کیا مذاق ہے, یہ کیا تماشا ہے؟ آقا سے عقیدت کا اعلان, آقا سے محبت کا اعلان, آقا کے فرامین آ جائے اپنے چہروں کو دوسری جانب پھیر لیتے. آؤ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلیفہ مروان جس نے اس حکم نامے کو جاری کر دیا, میرے خطبے کے دوران کوئی شخص نماز کو ادا نہیں کرے گا کہ مجھے خطبے میں خلل محسوس ہوتا ہے. ابو سعید خدری مسجد میں داخل ہوتے ہیں, خلیفہ مروان جمعے کا خطبہ دے رہا, آپ مسجد میں داخل ہوئے, 2 رکعت نفل کو سنت کو ادا کرنے کے لیے تکبیر کو کہا, اللہ اکبر کو کہا, ہر کارے دوڑے, سپاہی بھاگے. خلیفہ کا فرمان ہے, اس کا آرڈیننس ہے, کوئی شخص میرے خطبے کے دوران نماز کو ادا نہیں کرے گا. سید ابو حضری نماز کو جاری رکھتے ہوئے سلام کو پھیرا. سپاہیوں نے کہا کہ آپ اس بات کو نہیں جانتے, خلیفہ کا فرمان ہے, خلیفہ کا آرڈیننس ہے. ابو سعید خدری انہوں نے سپاہیوں کی بات کو سنا, للکار کے بولے مروان کی بات کرتے ہو, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنے کانوں سے سنا, مسجد میں آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کو دینے کے لیے آئے. ایک صحابی آیا, بیٹھ گیا. دوران خطبہ آپ نے صحابی کو مخاطب کیا, اس سے کہا کیا تو نے 2 رکعت نماز کو ادا کیا؟ اگر نہیں کیا یہ آرڈیننس ہے, نبی کی حدیث ہے, نبی کا فتویٰ ہے. تم میں سے کوئی شخص جمعے کے خطبے کے لیے آئے, اس پہ لازم ہے 2 رکعت کو ادا کرے پھر خطبے میں بیٹھے. اللہ کی قسم حکم رسول ہو, حدیث رسول ہو, فتویٰ رسول ہو, ابو سعید خدری اس کے مقابلے میں مروان کے حکم کو اپنے بوٹ کی ٹھوکر پہ رکھے گا. ساتھیو یہ ہے نبی سے محبت, یہ ہے نبی سے عقیدت, یہ ہے نبی کے ساتھ عقیدت کا ثبوت. یہ کیسی محبت؟ ہاں جی آقا کی بات تو ٹھیک ہے, نماز کے مسئلے میں آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے, سینے پہ ہاتھ باندھنے میں بھی آقا کی حدیث موجود ہے, فاتحہ حلف الامام اس میں بھی آقا کی حدیث موجود ہے, زکوٰۃ کے نصاب بھی آقا نے بتا دیے, روزے کے اوقات بھی بتا دیے, مسنون دعائیں بھی بتا دی, معیشت کا طریقہ بھی بتلا دیا, کاروبار بھی بتلا دیا, سیاست بھی بتلا دی. مگر جی وہ آقا کی بات تو ٹھیک ہے جی, وہ میں اپنے خطیب کی جو خطابت ہے اس کو کیا کہوں. اور سن لو اہل حدیث کا عقیدہ, کائنات میں
ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے، تو بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، تیرا خطیب بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے۔ غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمنہ کے لال کو بنایا، آسمان سے ندا آئی، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کائنات کے باسیوں سن لو، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خداوندی سے بات کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رہبر و رہنما، صداقت مسلک حق اہل حدیث، علماء حق اہل حدیث، علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب۔ ساتھیوں، ختم نبوت کے مسئلے کو صحیح طور پہ سمجھ کے جانا ہے۔ یہ آقا کی جو احادیث، یہ آپ کے فرامین، اللہ کی قسم ان پر فوراً سے پہلے عمل نہ کرنا، یہ ختم نبوت کے اوپر نقب لگانے کے مترادف ہے، ڈاکے کے مترادف ہے۔ اور بابا شہید نے چنیوٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ دروازہ کھلا رکھتے ہو، پھر کہتے ہو چور آ گیا، ڈاکو آ گیا، یاد رکھو دروازہ کھلا ہوگا، چور آئے گا، نقب لگے گی۔ آقا کی حدیث پر فوراً سے پہلے سر تسلیم ہم کرنا ہے۔ آپ نے اپنے اصحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی کو دیکھا، اس کو اتارا، کہا تم نہیں جانتے سونا مردوں پہ حرام ہے، انگوٹھی کو پھینکا، چل دیے۔ دوست صحابی، اس صحابی جس کی انگوٹھی کو اتارا گیا اس کو مخاطب کیا، کہا اس انگوٹھی کو اٹھا لو، سونا مردوں پہ حرام ہے، تیری بیوی کے لیے تو حرام نہیں ہے، اس کو بیچ کر پیسوں کو وصول کیا جاتا۔ عقیدے کو بتلا دیا گیا، واضح کر دیا، کہا محبوب جس چیز کو پھینک دے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ محبوب کی پھینکی ہوئی چیز کو میں زمین سے اٹھاؤں؟ ساتھیوں ذرا اپنا اپنا جائزہ تو لیجئے، ہمیں بھی آقا سے محبت ہے، مگر صرف نام تلک، مجالس تلک، میلاد النبی اور ولادت نبی، اس کے عنوان سے ہونے والی بزم و تلک، اور پھر کہتے ہیں جی اہل حدیث، یہ تو گستاخ ہیں، یہ تو گستاخ ہیں، یہ تو گستاخ رسول ہیں۔ کیسی عجب پروپیگنڈا ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے۔ ہم گستاخ ہیں، ہم اس نعرے کو لگا رہے، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، ہم نے اس چہرے کو دیکھا، اب کسی اور چہرے کو دیکھنے کو جی کرتا ہی نہیں ہے۔ اور ساتھیوں، آؤ ذرا ختم نبوت کی بات کو صحیح طرح اپنے ذہنوں میں اٹھاؤ، اپنے دلوں میں سماؤ۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا، آقائے کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے، اپنے اصحاب کو مخاطب کیا، ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے میرے اصحاب، میں آپ کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا آقا آپ ہمارے درمیان کیا چھوڑے جا رہے؟ کہا ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت چھوڑے جا رہا۔ پھر مجھے شاہ صاحب ڈنکے کی چوٹ اس بات کو کہنے دیجئے، بابا شہید کے الفاظ میں، آج کے اس گئے گزرے دور میں کوئی ہم ٹھوک کر سینے پہ ہاتھ باندھ کر ڈنکے کی چوٹ اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے میرا مسلک وہی مسلک ہے جو محمد الرسول اللہ نے ابو بکر کو دیا، عمر کو دیا، رب کعبہ کی قسم۔ اہل حدیثوں تمہارا مسلک اہل حدیث ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے
ہمیں اس بات پر فخر ہے، اور ساتھیوں یاد رکھنا، تحفظ حق میں نبوت کے عنوان کے بعد اس مجلس کا دوسرا عنوان ناموس صحابہ رکھا گیا۔ وہ اصحاب جن کی زندگیوں سے ہمارے تلک احادیث پہنچی، جن کی زندگیوں سے ہم نے آپ سے محبت کو کرنا سیکھا۔ مجھ سے قبل امیر محترم آپ کے سامنے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ان کی وفاؤں کا تذکرہ کر رہے کہ کیسے اصحاب رسول نبی محترم سے محبت کرتے۔ اللہ کی قسم یہ جلیل القدر اصحاب ہماری زندگیوں میں نہ آئے ہوتے تو ہمیں کیسے رب کے قرآن کا پتہ چلتا، نبی کریم محترم کے فرامین کا پتہ چلتا۔ یہ جلیل القدر اصحاب تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں سے اس بات کو ثابت کیا کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث پر عمل کرنا ہے، آپ سے محبت کرنا ہے۔ اور ساتھیوں یاد رکھنا، ناموس صحابہ کے حوالے سے آج یہ بات فیشن بن چکی، وتیرہ بن چکا، حب اہل بیت کی آڑ میں۔ بات کو ذرا صحیح طور پہ سمجھنا ہے، حب اہل بیت کی آڑ میں جلیل القدر اصحاب ان کی ذات پر تان کو کیا جاتا، تبرے کو کیا جاتا۔ اللہ کی قسم بابا شہید آپ کے الفاظ کس موڑ پہ یاد آئے؟ آپ نے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، کوئی آئے ہم سے دلیل کے ساتھ بات کرنا چاہے، آئے صرف 4 کالے بل دے کر کوئی بڑا عالم نہیں بن جاتا۔ ساری کائنات کے علماء کو میرا چیلنج ہے، آئے میرے سامنے بیٹھ کے بات کرے، اس مسئلے کو 3 منٹ سے زیادہ میرے سامنے بیٹھ کر بات کرے۔ صدیق کو علی نے نہیں مانا تھا، اللہ کی قسم اس بات کو ثابت کرے، میں ساری زندگی محمد رسول اللہ کے منبر پر قدم رکھنا چھوڑ دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو نقب ہے، یہ جو ڈاکہ ہے، یہ جو چوری ہے، اور خاص طور پہ حب اہل بیت کی آڑ میں جلیل القدر اصحاب ان کی شان میں تنقیص کو کیا جاتا۔ کبھی حضرت ابو بکر کو گالی دی جاتی ہے، کبھی حضرت عمر کو ارتان کیا جاتا ہے، کبھی ذی النورین کو برا بلا کہا جاتا ہے، کبھی معاویہ کو برا بلا کہا جاتا ہے، اور بہانہ کیا بنایا جاتا ہے کہ حب اہل بیت، حب اہل بیت۔ ساتھیوں وہ کسی کے داماد، وہ آپس میں ان کی رشتہ داریاں، بھائی، چچا کے بیٹے، ماموزاد، کوئی بہنوئی ہے، کوئی داماد ہے، مگر حب اہل بیت کی آڑ میں ہم اس بات کا سرگودا میں اعلان کرنے کے لیے آئے، جب تک ابن تیمیہ کے بیٹے زندہ ہیں، امام مالک کے بیٹے زندہ ہیں، حبیب الرحمن کے لہتے جگر جب تک زندہ ہیں، احسان الہی ظہیر کے روحانی اور جسمانی بیٹے جب تک زندہ ہیں، وطن عزیز میں اصحاب رسول پہ برا بلا نہیں کہنے دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ جس کا جو جی آتا ہے وہ بکواس کو کہنا شروع کر دیتا ہے، وہ اصحاب رسول پہ بھونگنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم اس بات کو یہاں پر سرپرست پنجاب کی موجودگی میں آپ کو بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ملک میں رہنے والے جہاں پہ جنگل کا قانون نہیں ہے، بلکہ آئین پاکستان بھی ہے، قانون پاکستان بھی ہے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان آئین کو ماننے والی، قانون کو جاننے والی، محبتوں کو تقسیم کرنے والی، نفرتوں کو ختم کرنے والی، بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے والی
فرقہ واریت، اس کے خاتمے کی بات کرنے والی اللہ کے فضل و کرم سے اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے آئے کہ پاکستان کے اندر قوانین موجود، آئین موجود، قانون موجود، بل موجود، اور یہ بھی ہماری خوشبختی ہمارے ہی قبیلے کے آدمی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عبد الکریم صاحب، یہ ان کے نصیبے میں بات آئی، ناموس بل صحابہ کو سینٹ سے منظور کروا لیا گیا، مگر یاد رکھو بل پاس ہو چکا، ابھی عمل درآمد باقی ہے، اور علامہ شہید کے الفاظ میں لوگوں سن لو، اہل حدیث کائنات کی وہ واحد جماعت ہے، اگر اسے احساس ذوق ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ اور آج ہم یہاں ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، نہ صرف ہم بیدار ہو چکے بلکہ ہوشیار ہو کر، چکنے ہو کر، دفاع صحابہ کے جھنڈے کو تھام کر میدان عمل میں نکل چکے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وطن عزیز میں دفاع صحابہ کے جھنڈے کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ اور دفاع صحابہ کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو، بل پاس ہو چکا، اس پر ابھی عمل درآمد کروانا باقی ہے، عمل درآمد کروانے کے لیے تیار ہو۔ شاہ صاحب آپ کو آواز دے، ابو بکر کی صداقت کو منوانے کے لیے تیار ہو، عمر کی عدالت کے لیے سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہو، عثمان کی صحابت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو، علی المرتضیٰ کی شجاعت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، حسن و حسین کی منقبت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے موت کی کیا حقیقت ہے، زندگی کی کیا حقیقت ہے، بابا شہید کے الفاظ میں یسر اٹھا کے جیو، یسر کٹا کے شہید بن کے مرو۔ اللہ کی قسم مرنا تو ویسے بھی ہے، موت تو آ کے ہی رہنی ہے۔ کوئی اسپتال میں ایڑیوں کو رگڑ کے مرتا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرتا، کیا ہی خوش بختی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ ابو بکر کی شان میں مر کے اپنی زندگیوں کو ابو بکر کے نام کر دے، عمر کے نام کر دے، عثمان کے نام کر دے، علی کے نام کر دے، سیدہ طہرہ مطہرہ منزہ طیبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دوپٹے کی عصمت کے نام کر دے۔ مرنا تو ایک دن ہر ایک نے ہے، کیا ہی خوش بختی ہو، کل قیامت کا دن ہو، اللہ پوچھے کیا کرتے ہوئے آئے ہو، ہم اس بات کو ڈنکے کی چوٹ بیان کریں، اللہ جیے دفاع صحابہ میں جیے، مرے ابو بکر کی صداقت کو بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، عمر کی عدالت کا تذکرہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ساتھیوں اصحاب رسول کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو۔ بلند آواز میں تجدید عدم کے لیے بلند آواز میں اس بات کو بیان کرو، اصحاب رسول کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو، سڑکوں پہ بلایا، سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہو، اسلام آباد کی طرف صحابہ کے بل کو عمل درآمد کروانے کے لیے مارچ کو کرنا پڑا، باہر نکلنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک عہد مسجد میں آپ نے ہم سے کیا، ایک ہم اپنی قیادت کے سامنے کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا، کسی کی بیٹی کا، کسی خانزادے کا، کسی جاگیردار کا، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔